السلام علیکم کلاس اکنامک سیکنڈ ایئر، مائی نیم از ایاز ریاض۔ آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے ٹیکس اور اس کے اقسام۔ تو سب سے پہلے میں ٹیکس کی تعریف کرتا چلوں کہ ٹیکس کیا ہے اور پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ کرنے والا، ٹیکس اکٹھے کرنے والا ادارہ کون سا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، فوٹو دیکھ رہے ہیں، FBR پاکستان۔ لفظ FBR کا مطلب ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ یہ ایک پاکستانی ادارہ ہے جو ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے، جو تمام قسم کے ٹیکسز، ایکسائز ڈیوٹیز اور کسٹم وغیرہ کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ ٹیکس کیا ہے، کس قسم کے ہوتے ہیں، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ٹیکس کی کہ ٹیکس ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں حکومت کی طرف سے مزدوروں کی آمدنی اور کاروباری منافع پر عائد کردہ ریاستی محصول میں لازمی شراکت یا کچھ سامان، خدمات اور لین دین کی لاگت میں اضافہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی ملک میں جو لوگ جتنے پیسے کماتے ہیں، ایک انٹرپرینیور، ایک کاروباری آدمی جو ہے وہ جتنا پیسہ کماتا ہے، وہ جو پروفٹ کماتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ریاست کا یعنی کہ حکومت کا لازمی اسے دینا پڑتا ہے، اسے ہم ٹیکس کہتے ہیں۔ اب ٹیکس کی آگے بہت ساری ٹائپس ہیں کہ کس قسم کا ٹیکس ہے، کتنا ٹیکس ہے، کس طریقے سے عائد کیا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹیکسوں کی اقسام۔ آپ یہ ٹیکسوں کی اقسام دیکھ سکتے ہیں، براہ راست ٹیکس ہے، بالواسطہ ٹیکس ہے، متناسب ٹیکس ہے اور ترقی پسند یعنی کہ متزائد ٹیکس ہے۔ ہم ان چاروں ٹیکسوں کی اقسام کی علیحدہ علیحدہ وضاحت کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی قسم ہے براہ راست ٹیکس۔ براہ راست ٹیکس مطلب ڈائریکٹ ٹیکس، یعنی کہ کسی شے پر ٹیکس ڈائریکٹ لاگو کرنا۔ ایک ٹیکس ہے جو جس شخص پر لگایا جاتا ہے وہ لازمی ہے کہ اسی کو ادا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا۔ جیسا کہ ایک گورنمنٹ ملازم ہے، گورنمنٹ ملازم کو جب سیلری ملتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اسے پہلے سیلری نہیں ملتی، بلکہ پہلے اس کی آمدنی میں سے، اس کی سیلری میں سے ٹیکس کٹتا ہے، پھر جا کر اسے اس کی آمدنی ملتی ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں براہ راست ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس۔ اب جیسے کہ اس نے ایک ڈیفینیشن دی ہے کہ براہ راست ٹیکس ایک ٹیکس ہے جس کو فرد یا تنظیم مسلط کرنے والی کمپنی کو براہ راست ادا کیا۔ کوئی بھی فرد ہے یا کوئی بھی تنظیم ہے، اس کمپنی پر حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ لگاتی ہے۔ ایک ٹیکس دہندہ مثال کے طور پر حکومت کو مختلف مقاصد کے لیے براہ راست ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اصلی پراپرٹی ٹیکس، ذاتی پراپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس یا اثاثوں پر ٹیکس۔ اب یہ ٹیکس، انکم ٹیکس جو ہے، ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے، یہ آپ کی پراپرٹی پر بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی انکم پر بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے ایسیٹس یعنی کہ اثاثے جو ہیں یہ ان پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ آپ پر لگتا ہے، آپ اس کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتے۔ کیونکہ کچھ ٹیکس ایسے ہیں جس کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو آپ کی آمدنی میں سے پہلے کٹتا ہے، پھر آپ کو آمدنی ملتی ہے۔ اس وجہ سے اسے براہ راست ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں بالواسطہ ٹیکس۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ٹیکس، براہ راست ٹیکس میں بات کی کہ اس کا بوجھ جو ہے کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن بالواسطہ ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جو کسی دوسرے پر ڈالا جا سکتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال ہے سیلز ٹیکس۔ سیلز ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہے جس کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ایک صابن لیتے ہیں، شیمپو صابن لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک GST لگا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ جو GST ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے اس صابن بنانے والی کمپنی کے اوپر لگتا ہے۔ وہ صابن بنانے والی کمپنی کیا کرتی ہے، وہ جو انہوں نے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے، اس ٹیکس کو قیمت کے اندر شامل کر دیتے ہیں، شامل کر کے قیمت کے اندر شامل کر کے اس کا بوجھ ایٹ دا اینڈ صارف پر آتا ہے۔ جیسے کہ ایک صابن بنا 15 روپے کا، گورنمنٹ نے ان کے اوپر 3 روپے ٹیکس لگا دیا۔ اب وہ کمپنی والے کیا کرتے ہیں، وہ ٹیکس جو انہوں نے پے کیا ہوتا ہے 3 روپے، وہ 3 روپے اس کی قیمت کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ تو 15 روپے اس کی اوریجنل قیمت تھی، 3 روپے اس کے اندر ٹیکس ایڈ کر دیا، تو ٹوٹل قیمت اس کی بن گئی 18 روپے۔ اب جب صارف نے صابن خریدا تو اسے وہ صابن پڑا 18 روپے کا۔ وہ جو 3 روپے ایکسٹرا دیا ہے، حالانکہ وہ ٹیکس پڑا تو اس کمپنی پر تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اس کی قیمت کے اندر ایڈ کر دیا تھا، اس کی قیمت کے اندر جمع کر دیا، تو یہ گھوم کر بالواسطہ طور پر ٹیکس صارف پر آ پڑتا ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں بالواسطہ ٹیکس، یعنی کہ ایسا ٹیکس جس کو کسی دوسرے پر منتقل کیا جا سکے۔
اس کے اندر وہ کہتے ہیں جیسے سیل ٹیکس بالواسطہ ٹیکس ہے جس میں کسی بیچوان نے جمع کیے ہوتے شخص سے جو ٹیکس جیسے فوڈ سٹور جیسے کا حتمی معاشی بوجھ برداشت کرتا ہے، یعنی کہ معاشی بوجھ عام انسان کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے نہ کہ کسی دوسرے کو، تو اسے ہم کہتے ہیں بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکس۔ متناسب ٹیکس یا پروپورشنل ٹیکس، متناسب کا مطلب تناسب کے ساتھ ٹیکس لگانا ہے۔ وہ کہتے ہیں متناسب ٹیکس انکم ٹیکس کا نظام ہے جو آمدنی سے قطع نظر ہر ایک کو یکساں فیصد ٹیکس عائد کرتا ہے۔ متناسب ٹیکس کم، درمیانی اور زیادہ آمدنی والے اس کے ٹیکس دہندگان کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سب کو ایک ہی طریقے سے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، کسی کی آمدنی زیادہ ہو کسی کی آمدنی کم ہو، آمدنی بڑھے چاہے نہ بڑھے، یہ ٹیکس جو ہے سب کو ایک ہی شرح سے دینا پڑتا ہے، ایک ہی تناسب سے دینا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ نظام ٹیکس کی شرح جو ہے یہ آہستہ آہستہ انکم ٹیکس میں انکم سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو متناسب ٹیکس کا مطلب یہ ہے چاہے کسی کی آمدنی بڑھ رہی ہے چاہے کسی کی آمدنی کم ہو رہی ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، سب کو ٹیکس ایک ہی تناسب سے دینا پڑے، اسے ہم کہتے ہیں متناسب ٹیکس۔ اس کے بعد ترقی پسند ٹیکس یعنی کہ متزائد ٹیکس، یہ ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کے ملک کی ترقی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس ٹیکس کی کنسیپٹ اور اس کا مینٹیلٹی یہ ہے کہ جیسے جیسے کسی شخص کی آمدنی بڑھتی ہے اس کی آمدنی پر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے، اور جب اس کی آمدنی کم ہوتی ہے تو اس کی آمدنی پر ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ اس میں ٹیکس بڑھتا ہے، آمدنی کم ہونے سے ٹیکس کم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ترقی پسند ٹیکس ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جس میں ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترقی پسند اصطلاح سے مراد ٹیکس کی شرح جس طرح سے کم سے زیادہ ترقی کرتی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ٹیکس دہندہ کی اوس ٹیکس کی شرح اس شخص کی معمولی ٹیکس کی شرح سے کم ہے۔ اس کی آمدنی بڑھنے سے اس کی ٹیکس میں اضافہ ضرور ہوتا ہے لیکن اتنے فیصد نہیں ہوتا جتنے فیصد اس کی آمدنی بڑھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی آمدنی 20% سے بڑھ کر 40% ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ٹیکس بھی 40% بڑھ جائیں گے، ٹیکس بڑھیں گے ضرور لیکن آمدنی میں اضافے کے مطابق تھوڑے کم بڑھیں گے۔ پہلے اس کی آمدنی 20% تھی، اس کو ٹیکس دے رہا تھا 5%، اب اس کی آمدنی 20% سے بڑھ کر 40% ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آمدنی اس کا جو ٹیکس ہے وہ بھی 40% ہو جائے گا، نہیں، اس کا جو ٹیکس ہے وہ 2%، 3%، حد 5% بڑھے گا، اس سے زیادہ ٹیکس نہیں بڑھے گا، لیکن آمدنی بڑھنے کے ساتھ ٹیکس بڑھتا بھی ضرور جائے گا اور آمدنی کم ہونے سے یہ ٹیکس کم بھی ضرور ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ریگریسو ٹیکس، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹیکس ہے جس کا اطلاق یکساں طور پر ہوتا ہے، جس سے زیادہ آمدنی والے افراد کی نسبت کم آمدنی والے افراد کی آمدنی کا ایک بڑا فیصد حصہ ہوتا ہے۔ یہ ترقی پسند ٹیکس کی منافی ہے۔ پچھلا ٹیکس جو ہم نے پڑھا تھا ترقی پسند، یہ اس کے الٹ ہے، جو زیادہ آمدنی والے افراد سے زیادہ فیصد، یعنی کہ ریگریسو ٹیکس میں کیا ہوتا ہے، اس میں الٹ کام چلتا ہے، آمدنی بڑھتی ہے ٹیکس کم ہوتا ہے، آمدنی کم ہوتی ہے ٹیکس زیادہ ہو جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریگریسو ٹیکس یا ریگریسٹی ٹیکس۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔